الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا آية نمبر 95 ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق پھاڑنے والا ہے کس کو الحبی دانے کو والنوا اور گٹھلی کو ہے اللہ سبحانہ تعالی پھاڑنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، دیکھیں دانا چھلی کو دیکھ لیں، سبحان اللہ، تو یہ اللہ ہی ہے کہ ایک چھوٹا سا ہم بیج زمین میں لگاتے تو بیج کو پھاڑ کے اس کے اوپر پھول لگ جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ فروٹس جو اللہ تعالیٰ جس چیز کا پودا ہوتا ہے، لیکن دیکھیے ان اللہ بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا۔ عالم خلق کے اندر جو امور معاملات معمول کے مطابق وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یہاں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ مثلاً آم کی گٹلی زمین میں دبائی گئی، کچھ دیر کے بعد وہ گٹلی پھٹی، اس میں 2 پتے نکلے، اسی طرح پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ہی ہے، کلیئر کٹ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ہوں پڑھنے والا اس گٹلیوں کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہوں یخرجو، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا رب، اتنا بڑا رب ہے جو ذرے کو کمال میں لا دیتا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک دانہ، کبھی مینگو کا سیڈ دیکھیں، کبھی آج کل سبزیوں کے سیڈز دیکھیں، کیا ہوتا ہے ہم منہ میں ڈالیں، کئی ایسے سیڈز ہوتے ہیں کہ کڑوے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو منہ میں رکھ لیں تو کتنا ٹائم ہمارا جو نا جو ٹیسٹ خراب رہ جائے، لیکن دیکھیں اتنا بڑا رب ہے کہ ایک چھوٹے سے ذرے کو کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے، ایک چھوٹے سے دانے کو ایک گٹلی لگاتے ہیں تو اتنا بڑا مینگوز کا ٹری بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا پھول کا لگاتے ہیں تو پورے کے پورے پھولوں کی کیاریاں بن جاتی۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب جو ذرے کو کمال میں لے کر آتا ہے۔ پھر اب تمہیں تو چاہیے کہ اس رب کے بن جاؤ، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی اتنی بڑی قدرت کو پہچانو، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں جا رہے ہو، پھر تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر، اتنی بڑی رب کی کائنات کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، آیت نمبر 96 فالق الاصباح، وہی ہے صبح کو پھاڑنے والا۔ کیسے کالی رات ہوتی ہے تو آہستہ 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 سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو سفیدی میں بدل دیتے ہیں۔ بظاہر یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات دن کا تغیر تبدل اللہ کے تصرف اور اس کی تدابیر کے بغیر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہے یہ سب اللہ کے اذن سے چل رہا ہے، اللہ خود چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ، بنا دیا رات کو کیا سکنن، سکون کے لیے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ میری راتیں سکون والی ہیں، اللہ ہماری راتوں کو ہمیں سونے والا بنا دے اور دن کو کام کرنے والا بنا دے۔ ہم نے تو وہ گنتی کو الٹا گھمانا شروع کر دیا گھڑی کو۔ تو یہ تذکیر بالآلاء اللہ کی مثالیں جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت، اس کی صفات، اس کی قدرت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک لگا بندہ نظام ہے جس کے تحت سورج، چاند
اور دیگر جتنے جو ہے نا فلکی وہ گردش کریں، اسی نظام سے دن اور رات بنتے ہیں، اسی سے مہینے اور سال وجود میں آتے ہیں۔ ذالک یہ تقدیر العزیز عزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے، جو سب کچھ جاننے والا، یہ اللہ نے اندازے مقرر کیے ہیں، جو خوب جاننے والا ہے، جو غالب بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جعل لکم، بنا دیا تمہارے لیے، کس کو؟ النجوم، ستاروں کو۔ اب ستاروں کا مقصد کیا تھا؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ۔ آج تو ہم ستاروں کے ساتھ گمراہ ہو رہے ہیں نا، تو آج آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا سٹارز کیسا ہے، اگلے ہفتے یہ مشکل نہ آ جائے، آپ کا یہ ہفتہ اچھا ہو۔ آج تو اللہ کیا کہہ رہے؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ۔ کہاں پہ؟ بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رستہ پاؤ۔ پرانے وقتوں میں راتوں کو قافلے ستاروں سے سمت متعین کر کے چلتے تھے، اسی طرح سمندر میں جہاز رانی کے لیے بھی ستاروں کی مدد سے ہی رخ متعین کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے قد فصلنا الآیات، تحقیق کھول کھول کر ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی آیات، کس کے لیے؟ وہ قوم جو علم رکھتی ہے، وہ قوم جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی کائنات کی نشانیوں کو کھول کھول کے دکھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے مان جائے، میرا بندہ مجھے رب مان جائے۔ دیکھیں اللہ بھی تو کہہ رہے نا ذالکم اللہ، یہی ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے آیت نمبر 98 میں وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، انشأکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نظریہ ارتقاء کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں وہ تحقیق کے سفر کو امیبا سے شروع کرتے ہیں کہ اس ایک جان سے مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان ایک ہی جان سے وجود میں ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حوا کو، تو پھر ایک انسان سے ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک کچھ دیر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانتاً رکھے جانے کی جگہ۔ مستقر اور مستعودہ کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ملتے ہیں ڈفرنٹ۔ کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ مستقر یہ دنیا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، مستعودہ سے مراد جو ہے رحم مادر ہے، ماں کا پیٹ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے، مستعودہ قبر ہے، قبر میں انسان کو عارضی طور پر امانتاً رکھا جاتا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہاں سے انسان نے بالآخر اپنے مستقر آخرت کی طرف جانا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے، مستعودہ دنیا ہے، دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت عارضی ہے۔ جو دیکھیں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ ہمارے کتنے مردے جو پرانے ہمارے ابا و اجداد میں دیکھ لیں، ہمارے فادر کے جو آگے فادر تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ان کو کتنے سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے نا۔ تو ہم نے بھی چلے جانا اللہ کے پاس، تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیا ہم تیاری کر کے آئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا قد فصلنا الآیات، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا، کس کے لیے؟ لقوم یفقہون، جو سمجھ بوجھ سے کام لیں، ان لوگوں کے لیے جو سمجھے ان آیات کو۔ آج ہم دیکھیں علم بہت ضروری ہے، آج ہمیں اللہ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے نا، تو اسی لیے تو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہمیں علم دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا قد فصلنا الآیات، ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں اس قوم کے لیے جو
سوجھ بوجھ سے کام لیں. تو ہم نے بھی جب یہ قرآن زندگی میں آتا ہے نا، سب سے پہلے کتاب آتی ہے، پھر حکمت آتی ہے، پھر یہ کتاب تزکیہ کرتی ہے، پھر انسان کو وزڈم مل جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں اتنا بڑا رب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میری کائنات کو سیر تو کر. دیکھیں کبھی کسی نے بڑا گھر بنایا ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس کوئی گیسٹ آتے ہیں نا، اس کو یہ دکھاتے ہیں یہ ہمارا لاؤنج ہے، یہ ہمارا سیٹنگ روم ہے، یہ ہمارا سوئمنگ پول ہے، یہ ہمارا گارڈن ہے. ہم کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں نا کوئی اچھا نیا بڑا گھر، لوگ دکھاتے ہیں نا چلیں آپ کو وزٹ کرائیں اپنے گھر کا. تو اللہ اپنی کائنات ہمیں دکھا رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا رب ہوں، میں نے تیرے لیے اتنا کچھ بنایا، یہ جہاں تیرے لیے، تو ہے میرے لیے، تو ہم کیوں نہیں بن جاتے اللہ کے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ذات ہے انزلہ نازل کیا من السمائی آسمان سے. کیا نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا. تو پھر جب پانی زمین پہ پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات، کل شیء، ہر قسم کی نباتات. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَادِرًا، پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت، جن میں سے ہم نکالتے ہیں دانے تہ بر تہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. کسی بھی فصل یا اناج کا سٹا دیکھیں تو اس کے دانے نہایت خوبصورتی سلیقے سے باہم جڑے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. چھلی کے دانے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہیں لیکن وہ لڑتے نہیں. کتنے پیارے طریقے سے دیکھیں چھلی کے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں نا. تو دیکھیں یہ پانی جب مردہ زمین پہ پڑتا ہے نا، اس کو سرسبز کر دیتا ہے. تو یہ جو وہی کا پانی ہمارے دلوں پہ پڑتا ہے نا، تو اسی لیے تو ہم ہلکا پھلکا فیل کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ ابھی آپ کلاس جیسے شروع ہوئی، کچھ اسٹوڈینٹس نے بولا نا کہ زندگی میں رہی، ابھی تو پتا چلا جینے کا طریقہ جب سے یہ وہی کا پانی ملا. ہم کہتے ہیں نا زمزم پیئیں تو زمزم، تو یہ بھی ایک وہی کا پانی ہے جو دلوں کو تازگی دے دیتا ہے، مردہ روحوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہماری روحیں مردہ تھی، ہم مردہ روحوں کے جنازے اٹھا کے پھر رہے تھے، لیکن وہی کے پانی نے ان مردہ روحوں کو زندہ کر دیا. تو اسی لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، ایسے سکون مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّخْلِ، کھجور کے کھابے میں سے لٹکے ہوئے ہوشے. اللہ اکبر، اللہ اپنی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں تو بن جائیں اللہ کے، سمجھ جائیں اللہ کو، علم حاصل کر لیں اللہ کی کائنات کے بارے میں. اللہ ہم نے بنا دیے باغات انگوروں کے، کبھی انگور کھاتے ہوئے انگوروں کے گچھے دیکھے. اور زیتون، سبحان اللہ، زیتون اتنا پیارا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے شجرۃ مبارکہ، برکت والا درخت. اللہ اکبر، اس کے زیتون کے اللہ کے نبی کھاتے تھے، لگاتے تھے، تو اس کے بہت ہی بینیفٹس ہیں نا. تو ہم اس کو زیتون میں اگر کچھ پکاتے بھی ہیں تو اس کی نست مار دیتے ہیں. اس کو کچا کھانا چاہیے، جیسے صبح اگر آپ ناشتے میں نا اس کو باؤل میں ڈالیں تو اس کے اندر ڈبل روٹی ڈپ کر کے کھائیں جیسے ہم وہ چائے میں ڈپ کرتے ہیں نا، تو یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے. زیتون اور انار کے جو رنگ، شکل اور ذائقے کے اعتبار سے آپس میں مشابہ بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی لگتے ہیں اور جو ہے مختلف بھی ہیں. ذائقہ ہر پھل کا اپنا، بنانا کا اپنا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں انگور کے اپنے ہیں، انار کے اپنے ہیں، پھر امرود کے اپنے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی دے دی. اللہ تعالیٰ کے کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بنانا نہیں پسند، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کتنی آپشنز رکھ دی ہیں نا. کئی کہتے ہیں مجھے مینگو نہیں پسند، اللہ نے اس کے علاوہ کتنی آپشنز رکھ دی. تو آج کل کنو آنے والے ہیں نا جو ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے کھانے، تو اس رب کا شکر ادا کریں. جب کنو کو چھلیں تو اس کے اندر دیکھیں ایک چھوٹا سا بیج کتنا بڑا کنو بنا دیتا ہے. تو یہ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، دیکھو اس کے پکنے کو
جب وہ پکتا ہے، یعنی مختلف درختوں کے پھل لانے پھر پھل کے پکنے کے عمل کو ذرا غور سے تو دیکھا کرو۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے انظروا، دیکھو۔ آج تو ہمارے پاس موبائل ہی دیکھنے کا ٹائم ہے، ڈرامے ہی دیکھنے کا ٹائم ہے۔ وہ کل جیسے کوئی اسٹوڈینٹس کہہ رہے تھے ریسیپیز دیکھنے کا ٹائم ہے، کپڑے ہی دیکھنے کا ٹائم ہے، کپڑوں کے ڈیزائن دیکھنے کا ٹائم ہے۔ دیکھا کریں اللہ تعالیٰ کی کریشن کی طرف، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کریٹ کیا ہے اس دنیا میں، یعنی اس کے پکنے کے دیکھو کس طرح تدریجن پکتا ہے۔ پہلے پھل آتا ہے، پھر تدریجن اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جسامت میں بڑھتا ہے، پھر کچی حالت سے آہستہ آہستہ پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں نہیں آ جاتے اللہ کی طرف؟ فَأَيْنَ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں الٹے پلٹے جا رہے ہو؟ آجو صراط مستقیم پہ، آجو تھام لو اللہ کی رسی کو۔ ان بے شک فی ذالکم، تمہارے لیے ہے، کیا ہے؟ لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایسی نشانیوں پر غور کرنے سے کمزور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا، دل کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہے انہیں ایسے مشاہدے سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کا بڑا گھر دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تو اتنا بڑا ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ درختوں کو دیکھا کریں، سکون ملتا ہے آنکھوں کو۔ گھاس کو دیکھا کریں، یہ کس نے بنایا؟ میرے آپ کے رب نے بنایا۔ سبحان اللہ کا کرے۔ پھر اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنائی میرے رب نے، بجائے اس کے سجدے میں جاتے، اس کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے لیے یہ کائنات بنائی۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا، اور بنا لیے، دیکھیں دیر سے نہیں فوراً بنا لیے۔ آیت 100 میں دیکھیں وَجَعَلُوا، بنا لیے، کہ کیا بنا لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، شرکا، شریک، پارٹنر بنا لیے۔ اللہ کے لیے انہوں نے کیا بنا لیے؟ پارٹنر بنا لیے۔ کس کو بنا لیا؟ الجن، جن، وخلقہم، اور حالانکہ ان کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ویسے ہی جنات بھی اس کی مخلوق ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جنات آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے۔ جنات اپنی تخلیق کی وجہ سے منٹوں میں آسمان سے، زمین سے آسمانوں تک کا سفر کر لیتے ہیں، جو آج ایک انسان اربوں ڈالر خرچ کر کے خلاؤں کے جس سفر کو ممکن بنایا، ایک عام جن کے لیے ایسا سفر معمول کی کاروائی ہو سکتی ہے۔ مگر ان سارے کمالات کے باوجود یہ جنات ہیں تو اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ اسی طرح فرشتے اپنی تخلیق اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جنات سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر پیدا تو انہیں بھی اللہ ہی نے کیا ہے نا۔ لہٰذا انسان، جنات اور فرشتے سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ان میں سے کسی کا بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں حصہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واللہ ہی کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتے محمد اس کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو لوگ اللہ کے ساتھ اتنے بڑے اللہ کو ماننے کی بجائے اس کے ساتھ پارٹنرز بنا لیتے ہیں۔ تو پارٹنر بناتے بھی کیسے ہیں؟ دیکھیں اللہ بتا رہا ہے وَخَلَقُوا، گھر لیے، کیا؟ لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ بنین، بیٹے، بنات، بیٹیاں، بغیر علم، علم کے بغیر ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو آج بھی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیر کو اللہ کی بیٹی قرار دیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا رب، اس کو پہچاننے کی بجائے اس کے ساتھ شریک بنا لیے۔
سبحانہ، پاک ہے اس سے. کون پاک ہے اس سے؟ میرا رب کا رب پاک ہے. اس کو نہیں ہے ضرورت بیٹوں کی، اس کو نہیں ہے کسی کے ساتھ کی ضرورت. وہ تو قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. جو اتنی بڑی کائنات کو 6 دنوں میں بنا سکتا ہے اکیلا، وحدہ لا شریک، اس کو ان سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ پاک ہے، وتعالی بلند ہے، اما یصفون، جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہی شریک بنا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے بدیع السماوات، بنانے والا ہے. کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ پھر آگے بھی بتا رہے ہیں کتنا بڑا رب ہے. بدیع السماواتی، بنانے والا ہے کس کو؟ السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو. اللہ اکبر. بدیع کا لفظ جو سورۃ البقرہ کی آیت 117 میں بھی آ چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کے معنی ہے عدم محض سے کسی چیز کی تخلیق کرنے والا. مثلا ایک ہوتا ہے نا خلقہ، بنانا. بدیع ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے بنایا. اَنَّا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ تو ساتھ ہی کیا بتا رہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. پھر اس نے پیدا تو ہر چیز کو اس نے کیا نا، ہر چیز کو. یہ نہیں کہ خالی انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو نہیں، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. تو زمین کے اندر جو مخلوق ہے، جو آسمانوں کے اوپر مخلوق ہے، وہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے کہ میرے بندے کس مخلوق کو کیا چاہیے. دیکھیں اتنے سال ہماری زندگی کے ہو گئے، کیا ہم کبھی بھوکے سوئیں؟ اللہ کو علم ہے میرے بندے کو میں نے کھانا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی اولاد بتانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب اس کی کوئی شریک حیات ہی نہیں تو اولاد کیسے ہوگی. دراصل کائنات اور اس کے اندر ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ صرف یہ ہے کہ وہی خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے. وہ ایسی علیم اور خبیر ہستی ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی شے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجل نہیں ہو پاتی. اب آیت 10 کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، یہ ہے اللہ تمہارا رب. کیوں ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اتنے بڑے اللہ کی بات کو مانتے جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ کہتے ہیں جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا تو اللہ کا نام صابر ہے نا، یہاں تک کہ زمین آسمان پھٹ جائے اللہ اتنا صبر کرتے ہیں. مائیں ڈپریشنز میں چلی جاتی ہیں جب بچے ان کو ماں کا درجہ نہیں دیتے. ماں کو دکھ ہوتا ہے کہ 9 مہینے میں نے اس کو پالا ہے، پھر اس کے بعد میں نے اس کو ڈلیور کیا ہے، پھر میں نے اس کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے. آج دیکھو ماں کو پوچھتا ہی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کتنی پریشان ہو جاتی ہے نا. تو وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں بھی کھلایا، باہر آنے کے بعد بھی کھلایا، ابھی بھی کھلا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں اتنے بڑے رب کو پہچان جاتے؟ ہم کیوں نہیں مان جاتے؟ اللہ کہہ رہے ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. اس انداز خطاب کو اس طرح سمجھیں کہ مشرکین مکہ، اہل عرب اللہ کے منکر نہیں تھے. اللہ آج بھی دیکھیں کسی سے بھی پوچھے نا زمین آسمان کس نے بنایا، کہتے گاڈ نے بنایا، لیکن گاڈ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے. وہ اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اللہ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی عظمت کے بارے میں نہیں مانتے تھے. اس لیے یہاں اس انداز سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہی تو تمہارا رب ہے، وہی تو تجھے پالنے والا ہے، وہی تو تجھے ذرا سے کمال میں لانے والا ہے،
تو کیا تھا، تیری کیا اوقات تھی، تو کتنے گندے پانی سے پیدا ہوا، کتنے گندے رستے سے تو آیا، پھر جب تو دنیا میں آ جاتا ہے تو رب کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرعون نے کیا کیا تھا، انا ربکم العالی، کہ میں تمہارا بلند بڑا بڑا رب ہوں۔ اللہ بہت بلند شان والا ہے۔ تم نے اس کی حقیقی شان کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں سمجھتے ہو، تمہارے خیال میں فرشتے جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طرح تم نے اللہ کو بھی انسانوں کے اوپر ہی قیاس کر لیا، جس طرح کوئی انسان اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اسی طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ بھی فرشتوں کی بات نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت، اس کی عظمت بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کا ہر جگہ ہر وقت موجود ہونا، اس کی ایسی صفات ہیں جن کا تصور تم لوگ نہیں کر پا رہے۔ اگر تم سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، کیا سمجھ لو، ذالکم اللہ ربکم، وہی ہے اللہ تمہارا رب، وہی ہے اللہ تمہارا پالنے والا، وہی ہے اللہ تمہیں رزق دینے والا، وہی ہے اللہ تمہیں اولاد دینے والا، وہی ہے اللہ تمہیں دکھوں سے نکالنے والا، وہی ہے اللہ تجھے پیدا کرنے والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، خالق کو پیدا کرنے والا ہے، کس کو، کل شیء، ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ اب کیا کرے، اس کے ساتھ مد مقابل کرے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا فَاعْبُدُوهُ، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے غلام بن جائے، وہ آقا ہے میرا اور آپ کا۔ ہم کس کے بندے بنتے ہیں؟ ہم رسم و رواج کے بندے بنتے ہیں، ہم پیسے کے بندے بنتے ہیں، ہم دنیا کے بندے بنتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے بندے بن جاؤ، اس رب کو پہچان لو، اس رب کو جان لو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، بس تم اسی کی بندگی کرو، وہ ہر شے کا کارساز ہے، وہ ہر چیز کا وکیل ہے۔ کئی فیصلے دنیا میں نہیں صحیح ہو پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس فیصلے کو کرے گا نا، وہ وکیل ہے، وہ کارساز ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں، خود اس کا حکم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔